شادی والا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جہاں لڑکی ہوتی لوگ زبردستی جاتے اور ڈاکوؤں کی طریقے سے حملہ کرتے، لڑکی کو لے آتے، اس کا مال لوٹ کے لے جاتے تھے. یہ عرب کا کلچر تھا. اور اونٹ پہ جھگڑا ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ قتل و غارت لوگوں کو مار ڈالتے تھے ایک اونٹ کے جھگڑے کے اوپر. یعنی جہالت اس قدر تھی وہاں. اچھا وہاں رشتوں کی بھی کوئی قدر نہیں تھی کہ یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے، یہ بہن ہے. کوئی رشتوں کی قدر نہیں تھی. ظاہر ہے کہ جب باپ کو اولاد کا احساس نہیں تھا کہ یہ ہماری اولاد ہے، اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کہ اسے زندہ دفن کر دینا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی درندگی کا. یہ انسانیت کے قالب میں چھپی ہوئی درندگی جو حق اور باطل سے دور، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے سے قاصر. اس سچویشن میں اگر کوئی آ کے کہے کہ اللہ ایک ہے تو ان کی نگاہ میں وہ بڑا دشمن ہوتا تھا، کیونکہ 360 ان کے بت تھے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوتا تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی. دیکھیے فرقے جو ہوتے ہیں اور قبیلے، جو جھگڑا تھا اس وقت وہ فرقوں کا نہیں تھا، قبیلوں کا تھا. فرقے تو نبی نے کہا میرے بعد میں بنیں گے امت میں 73، لیکن اس پیریڈ میں فرقے نہیں تھے، قبیلے تھے. یہ فلاں قبیلہ اور یہ فلاں قبیلہ، یہ بنی نجار کا قبیلہ ہے، یہ خزرج کا قبیلہ ہے، یہ اوس کا قبیلہ ہے. عرب میں بسنے والا سب سے پہلا جو خاندان تھا سرزمین مکہ پر جو آباد ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم علی نبینا جن کی شادی ان کی خالہ زاد بہن کے ساتھ میں ہوئی تھی جناب سارہ کی، اور وہ نمرود کی کنگڈم سے باہر آئے. جب وہ نمرود عاجز آ گیا تھا ان سے، اس نے آگ میں ڈالا، نہیں جل پائے، اور اس کے باوجود اس نے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پایا. سر انجام یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. وہ وہاں سے نکلے اپنی زوجہ کے ساتھ. جب وہ نکلے تو راستے میں جو حکومت تھی چھوٹی، مطلب اصل بادشاہ تو یہ تھا نمرود اس پیریڈ میں. اس دنیا میں 4 بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اس میں 2 مومن اور 2 کافر بادشاہ گزرے. مومن میں ایک تو جناب سلیمان پیغمبر ہیں جن کی حکومت جو ہے پوری کائنات پر تھی. ایک جناب ذوالقرنین، ان کی بھی حکومت تھی. اور بخت نصر اور یہ نمرود، یہ 2 کافر بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری کائنات پہ، دنیا پہ حکومت کی. انہوں نے تو یہ جب چلے لے کے اپنی زوجہ کو وہاں سے، تو یہ شام کی طرف جب جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک چھوٹا سا بادشاہ، اس کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے، روک لیا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی مجھے آگے جانا ہے، میں مسافر ہوں. تلاشی جاری ہوئی. ایک لکڑی کا باکس تھا، جناب سارہ کو اس میں بٹھا کے سر پہ لاد کے رکھ کے لے کے جا رہے تھے. تو وہ باکس نیچے رکھ دیا. تلاشی کہ بھئی سامان کیا ہے تمہارے پاس؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. یہ باکس کیا ہے؟ اسے دکھاؤ. میں نے کہا یہ نہیں دکھاؤں گا. سپاہیوں نے کہا اسے کھولو، اس میں کیا ہے باکس میں؟ کہا یہ نہیں کھولوں گا. کہا نہیں یہ تو کھولنا پڑے گا. کہا نہیں. اس کے پاس میں جو بادشاہ تھا چھوٹا، وہاں سپاہی وہاں گئے. میں نے کہا بھئی ایک مسافر ہے
اور لکڑی کا ایک باکس اس کے پاس میں، اس میں کچھ چھپائے ہوئے ہے، دکھانے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ یہاں لایا جائے۔ خیر ابراہیم کو پیش کیا گیا، جو چھوٹا ایک بادشاہ تھا اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا بھئی اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میری ایک قیمتی شے۔ کہا نہیں، اسے دکھاؤ کیا ہے۔ دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب اصرار کیا تو باکس کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہمشیرہ ہے۔ ہمشیرہ کہتے بہن کو، کیونکہ یہ خالہ زاد بہن بھی تھی۔ تو بادشاہ دیکھ کے حیرت زدہ تو ہوا، اور اس نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا جناب سارہ کی۔ جناب سارہ نے بددعا کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بے جان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کے سوچنے لگا یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد میں کہا کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ میرے لیے دعا کیجیے، میرا ہاتھ صحیح ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی، وہ صحیح ہو گیا۔ اس نے پھر کوشش کی، 3 بار ایسا ہوا، اور تیسری بار آ کے اسے احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں اس نے ہاتھ جوڑے، اور ہاتھ جوڑنے کے بعد میں کہا کہ بھئی آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیے، میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گا اور آپ کو کوئی سپاہی پریشان نہیں کرے گا، لیکن میں بڑا متاثر ہوں آپ سے، اور میں ایک کنیز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب ہاجرہ، سنتے ہیں نا نام جناب ہاجرہ کا؟ یہ ایک کنیز کی شکل میں انہیں پیش کیا گیا جناب سارہ کو، کہ بھئی آج سے یہ خدمت گزار آپ کی رہے گی، اور بڑے احترام کے ساتھ اپنا جو ایریا تھا اس کی حکومت کا، سپاہیوں کے ساتھ میں ان کو وہاں سے باہر روانہ کیا۔ یہ شام جا رہے تھے وہاں سے، کنان سے، تو اب وہ چلے، ان کے ساتھ میں جناب سارہ کے اب ایک بیوی اور آ گئی جس کا نام تاریخ نے ہاجرہ بتایا۔ ہاجرہ ہجرت کرنے والی، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، یہ بھی ہے۔ کافی دن ہو گئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی جناب سارہ کے۔ آپ کو معلوم ہے تقریباً 90 سال کی ہو گئی تھی، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ جناب ابراہیم 100 سال کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں۔ اب جناب سارہ نے جو ان کی کنیز تھی ساتھ میں ہاجرہ، ابراہیم خلیل اللہ کو حق تصرف دے دیا کہ میں اجازت دیتی ہوں، میری کنیز ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جناب ہاجرہ کے، جن کا نام اسماعیل ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو بھائی کنیز تھی، حق تصرف خود دیا تھا، لیکن ایک فطرت ہوتی ہے، احساس تو ہوا ہے، عورت ہے، عورتوں کے یہاں حس کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، عورتیں احساس زیادہ کرتی ہیں، اور پھر ایسی منزل اگر ایسی سچویشن آ جائے تو اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایک مرد کے اگر 2-4 عورتیں ہوں اور اس مرد کی نگاہ کسی ایک بیوی پہ ٹھہر جائے، تو رسول کے ساتھ بھی بیچارے کی یہی چکر تھا، 1-2 عورتیں تو بالکل ہی پیچھے پڑ جاتی تھی۔ ارے آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا، ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تاریخ ضرور پڑھیے، بچوں کو تاریخ سے آشنا کرایا جائے، ان بچوں کو اسلامک ہسٹری سے قریب کیا جائے۔ ہر گھر میں بچے کو، جو گھر کا بڑا فرد جو پڑھا لکھا ہو، وہ بجائے بچوں کو دنیاوی سٹوری سنانے کے اور کہانی اور قصے سنانے کے، اسلام کی تاریخ بتائے کہ اسلام کیسے پھیلا اور کیسے آگے بڑھا، رسول اسلام کون تھے،
ان کی کتنی شادیاں ہوئی، ان کی بیویوں کے نام کتنے کیا تھے، ان کے بچے کتنے تھے، وہ کہاں رہے، کتنے دن انہوں نے مکے میں گزارے، کتنے دن انہوں نے مدینے میں گزارے، دین کے پرچار کا پرچم انہوں نے کب بلند کیا، کتنے دن اسلام کی تبلیغ کی، کتنے مسلمان ہوئے، کتنے ان کے صحابہ تھے، کتنے ان کے قریب تھے، کتنے ان کے دور تھے، کتنے ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل گئے تھے، کتنے قریب رہنے کے بعد بھی دور تھے اور کتنے دور رہنے کے بعد بھی قریب تھے۔ تو یہ آپ کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھایا جائے اور بتایا جائے کس امام کی ولادت کب ہوئی، کس امام نے کتنی زندگی گزاری اور اس کی اتنی زندگی میں اس نے کیا کارنامے انجام دیے، کتنی کتابیں لکھی، کس کس چیز کا پرچار کیا، ان کے شاگرد کتنے تھے، شاگردوں نے کیا کام انجام دیا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، بچوں کو کیا پتا؟ بھئی آنے والا جو آئے گا ذاکر، وہ آپ کو الف بے تھوڑا ہی پڑھائے گا بچوں کو آپ کے، وہ تو تاریخ کے بس سفر کرے گا ایک سرسری طور کے اوپر، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ شروع سے تاریخ ہی پڑھنا شروع کرے، ہے وہ ایک اشارہ اور کنایا ہوتا ہے، جو بات کہنی ہے اسے اشاروں میں کہہ کے بدل۔ اب لیکن اگر سمجھ ہی نہ پائے، ایک دم سناٹا پن ڈراپ سائلنس ہو، تو بیچارہ وہ سوچے گا تو پڑھنے والا کہ یار سب کچھ بتا رہا ہوں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، عجیب لوگ ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ احساس کرے اس بات کا کہ یہ بالکل جو ہے تاریخ سے بے بہرا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کو تاریخ سے قریب کیا جائے، انہیں بتایا جائے اسلامی تاریخ۔ اب میں نے کہہ دیا کہ بیویاں، اب بیچاروں نے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ بیویاں کتنی تھی اور کون قریب رہتی تھی، کون دور رہتی تھی، کون حسد کرتی تھی اور کون محبت میں غرق رہتی تھی، کون شریک مقصد تھی، کون شریک حیات تھی، جب بتائیں گے تبھی تو سمجھیں گے بچے۔ تو میری یہ گزارش ہے بزرگوں سے کہ بچوں کو تاریخ سے قریب کیا جائے۔ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، یا تو پھر یہ رکھا جائے کہ بچوں کو تاریخ سے اگر خود قریب نہیں کر سکتے تو پھر جس ذاکر کو آپ بلائیں اسے کہیں کہ آپ پیغمبر کی آغاز کی زندگی سے لے کر، یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کی تاریخ ہی بیان کرے ہر مجلس میں، تاکہ یہ ہمارے بچے سمجھے تو صحیح کہ رسول نے اسلام کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور انجام کہاں تک پہنچا۔ اور جب بچے قریب ہو جائیں گے، اب پھر ذاکر اشارہ کرے گا تو اب یہ سناٹا نہیں ہوگا، ان کا ذہن پہنچ جائے گا کہ یہ ذاکر کہنا کیا چاہتا ہے نا۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ یا تو آپ خود کوشش کریں کہ انہیں بچوں کو جب گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، سکون کے عالم میں ہو، تو آپ کو یہ ایک ہی واقعہ ضروری نہیں کہ آپ A to Z ایک ہی وقت میں بچے کو پڑھا دیں، نہ بچہ پڑھ سکتا ہے نہ آپ پڑھا سکتے ہیں، اور نہ تاریخ اتنی مختصر ہے کہ آپ کے آدھا گھنٹے ہی میں پوری آپ بیان کر دیں۔ تھوڑا سا واقعہ بتایا، مثلا دعوت ذوالعشیرہ آپ نے بتا دی، تو اب جب بھی دعوت ذوالعشیرہ سنے گا بچہ تو ذہن پہنچ جائے گا نا کہ یہ ہے دعوت ذوالعشیرہ، یہ واقعہ ہوا، اتنے لوگ اس میں شریک ہوئے، رسول نے اس انداز میں دعوت کو انجام دیا۔ دعوت دینے والا ابو طالب کا بیٹا تھا، اس دعوت کا اہتمام ابو طالب کے گھر میں ہوا تھا، حفاظت کرنے والا ابو طالب خود موجود تھا، اور اس کے سائے میں اس دعوت کو انجام دیا گیا۔ اور اس دعوت میں شریک ہونے والے کفار قریش کے اتنے لوگ تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، جو قریب کے لوگ تھے، وہ یہ تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، عتیبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سارے نام بتائیں گے آپ، تو اب بچے کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسے کہتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ۔ لیکن جب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے اور ہم اشارہ کر کے گزر جائے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایسے ایسے بھی تھے، تو بیچارے کو اسے پتا کیسے کیسے کون تھے، ہے نا۔ تو اس کا خیال رکھیں گے آپ، اور اگر خود نہیں پڑھا سکتے تو پھر کوشش یہ کیجئے کہ جس ذاکر کو آپ مجلس کے لیے بلا رہے ہیں اس کو پہلے ہی بتا دیں کہ صاحب آپ کا ٹاپک تاریخ اسلام ہے، آپ یہاں سے یہاں تک بتائیں۔ آپ مثلا بچوں کو دعوت ذوالعشیرہ کی ڈیٹیل بتلائیں، آپ بچوں کو فتح مکہ کی ڈیٹیل بتلائیں، آپ بچے کو شب ہجرت کا واقعہ بتائیں ڈیٹیل سے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، کتنے لوگوں نے پلاننگ کی اور پھر انجام کیا ہوا ان کا، رسول کو کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی، ہجرت کسے کہتے ہیں، رسول نے ہجرت کب کی تھی، کیوں کی تھی، یہ سب چیزیں بتائیں گے آپ۔ یہ ایک بائیکاٹ کا پیریڈ گزرا، لوگ مخالف ہو گئے تھے رسول کے، مخالف ہونے والے کون لوگ تھے اور کیوں مخالف ہوئے تھے، کس بات پہ مخالف ہوئے تھے، اور بائیکاٹ میں پھر رسول کہاں رہے، کیا ہوا ان کے ساتھ میں،
شیب ابی طالب، یہ شیب ابی طالب تو سنتے ہیں، یہ ہے کیا شیب ابی طالب؟ ایک گھاٹی کا نام ہے۔ ابو طالب جس گھر میں رہتے تھے ایک بہت بڑا سا گھر تھا، اسی کو شیب ابی طالب کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اور بائیکاٹ کے پیریڈ میں جب لوگ مخالف ہو گئے رسول اللہ کے کہ بھئی یہ تو اسلام کا پرچار کرنے والا آ گیا اور ہمارے مذہب کا انکار کر رہا ہے، ہم 360 کو ماننے والے ہیں، یہ ایک کے بارے میں بتلا رہا ہے، سب کا انکار کر رہا ہے، مخالف ہو گئے تھے، بائیکاٹ کر بیٹھے، حقہ پانی بند کر دیا رسول کا۔ وہ شیب ابی طالب، خیر بہرحال وہ میں اب تاریخ کو لے کے بیٹھ جاؤں گا تو جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا، تو بس سنیں، تھوڑا سا سنیں، بہت دیر تک میں مصروف نہیں رکھوں گا چونکہ آپ کے پاس میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اور وقت کی قیمت سمجھیے آپ، جو وقت گزر جاتا ہے پھر واپس پلٹ کے نہیں آتا، بڑا قیمتی ہے وقت، جو لمحے آپ کی زندگی میں ہیں وہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ بچپنا جانے کے بعد لاکھ دعائیں مانگے کہ واپس آ جائے، واپس نہیں آئے۔ ایک ضعیف اگر کوشش کرے مصلہ چھوڑے نہ اور رب کائنات سے کہتا رہے جوانی دے دے، جوانی دے دے، جوانی دے دے، انہیں کہا گئی۔ یہ 3 دور ہیں اور تینوں بے وفا ہیں، ایک ہے بچپنا، ایک جوانی، ایک ہے ضعیفی۔ بچپنا بھی باقی نہیں رہتا، جوانی باقی نہیں رہتی، ضعیفی بھی ایک منزل پہ کہنا بس خدا حافظ چھوڑ دیتی ساتھ۔ یہ تینوں دور جو ہیں، ان 3 دور سے انسان گزرتا ہے، اور جو چلا جائے پھر واپس نہیں آتا، یادیں چھوڑ جاتا ہے اپنی، بچپنا ہو یا جوانی، اس کی اپنی یادیں ہوتی ہے۔ ایک ضعیف جب سوچتا ہے تخلیے میں بیٹھ کے تنہائی میں بستر استراحت پہ سر رکھ کے اطمینان کے تکیے پر اور توکل کی چادر اوڑھ کے ذہن کی پرواز جب بلند ہوتی ہے اور اسے پھر ماضی کے جھروکوں سے وہ تصویریں دکھائی دینے لگتی ہے کہ جوانی میں ہم یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہاں پڑھتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، یہ دوست تھے، یہ احباب تھے، یہاں جاتے تھے، یہ کام انجام دیتے تھے، تو وہ کھو جاتا ہے۔ لیکن یاد کرنے سے اب وہ جوانی تھوڑا ہی مل جائے گی، اس سے چلی گئی۔ ہر دن جو تم زندگی میں آتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ دن نیا دن بن کے آتا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے سمجھانے کے لیے نام رکھ لیے، یہ سنڈے ہے، یہ منڈے ہے، یہ ٹیوزڈے ہے، یہ ویڈنسڈے ہے، یہ تھرسڈے ہے، یہ فرائیڈے ہے، یہ سیٹرڈے ہے، یہ سمجھانے والے نام ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو دن چلا گیا واپس نہیں آتا ہے یا نہیں۔ جو زندگی کا دن ایک ملا ہمیں، آج صبح صادق ہوئی 3 محرم کی صبح، اسے ہم نے تعبیر کیا 3 محرم سے، یہ محرم کا مہینے سے تعبیر کیا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے نام رکھے گئے، ورنہ جو دن اور جو مہینہ گزر گیا وہ گزر گیا، اب واپس نہیں۔ یہ تو نیا دن آتا ہے، یہ جو جب بھی ہماری زندگی میں آیا یہ زندگی کے لیے نیا دن بن کے آیا، اور ہم یہ نہیں ہے کہ صاحب جتنے سال کے کل تھے اتنے ہی، ہر دن ہماری زندگی کو کم کرتا چلا جاتا ہے، دن آتے رہتے، زندگی کے دن کم ہوتے رہتے۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایک فرنگی کلچر اپنایا جاتا ہے، بچے کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، بچہ ہمارا 15 سال کا ہو گیا، کیا منا رہا ہے بھائی؟ کا برتھ ڈے منا رہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہو، کیوں منا رہے ہو؟ کہ صاحب بچہ 15 سال کا ہو گیا۔ ارے 15 سال کا نہیں ہوا، اس کی زندگی کے 15 سال کم ہو گئے ہیں۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ آگے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ جو آگے بڑھ رہا ہے بھائی 40 سال کے ہو گئے، لہذا 50 سال کے ہو گئے، لہذا اب یہ منائی جائے اور یہ منایا جائے، یہ فلاں ڈے منایا جائے۔ ہم نے کہا یہ جو کوشش کر رہے ہو اس پہ غور کرو، زندگی اتنے سال 50 سال کے کاٹ رہے ہو، 50 سال زندگی کے ختم ہو گئے، اب پتہ نہیں کتنے باقی رہ گئے۔ تو یہ جو دن بدن جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے، یہ ہم بڑا نہیں ہو رہا ہمارا بچہ، ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں ایج بار زیادہ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سے سمجھدار ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، نہیں، اس کی جو زندگی کے دن ہیں، جو سال اسے دیے اللہ نے، اس میں اتنی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج یہ 20 سال کا ہو گیا، 50 سال زندگی کے ملے، ہم خوشی منا رہے ہیں ہمارا بچہ 20 سال کا ہو گیا۔ ارے 20 کا نہیں، 50 میں سے 20 کم ہو گئے، اب 30 رہ گئے اس کی زندگی کے لیے۔ مثلاً اگر 50 سال ہے اللہ نے دیے اسے، تو یہ ہے۔ دیکھیے باتیں بہت سی ہوتی ہیں، اور وہ ساری باتیں جو ہیں، اس درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسکول یا درسگاہ سجائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے کہ آنے والے کچھ لے کے جائیں۔
خالی ہاتھ نہ جائے۔ اسکول کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، جو مدرسے ہوتے ہیں، جو مکتب ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے وہ کچھ لے کے جائے۔ اب یہ درس گاہ حسین ابن علی، شہنشاہ کربلا کے نام سے سجائی جانے والی ایک بہترین درس گاہ، تو یہ کسی رسم کی ادائیگی کے لیے نہیں، بھائی آج مجلس سے محرم ہو گیا، محرم آ گیا لہذا حسین کا غم مناتے ہیں، لہذا مجلس میں ہم آتے ہیں، ادا خانے سجاتے ہیں اور بیٹھ گئے اور مجلس میں ذاکر نے پڑھ دیا، چلے گئے تبرک لے کے، بس ہو گیا کام۔ نہیں، یہ درس گاہ سجائی گئی یہ ہمیں دینے کے لیے، ہم نے آج کیا لیا، اور اگر نہیں لیا تو ٹائم ویسٹ کیا، اہل بیت کو بھی دھوکہ دیا، اللہ کو بھی دھوکہ دیا، وقت کو بھی دھوکہ دیا۔ اس لیے غور یہ کرنا ہے کہ آج ہمیں ملا کیا۔ اگر اضافہ ہو رہا ہے زندگی میں انسان کے علم میں، تو سمجھیے کہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے انسان، اور اگر کوڑے کاغذ کی طرح ہے تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ جناب سارا دیکھیے، بات میں اگر ادھر چلا جاؤں گا تو وقت بہت تیزی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑھ رہا ہے، بس یہ پوری بات ہو جائے۔ باتیں تو بہت سی ہیں اور بہت سے واقعات ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، اور وقت کم رہتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، وقت سمٹتا ہے، باتیں سمیٹنی پڑتی ہیں۔ جناب سارا نے حق تصرف دیا، ولادت ہوئی جناب ابراہیم کے یہاں، کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 100 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، اسماعیل کی صورت میں۔ اب یہ کہا بھائی ان کو جناب ہاجرہ کو آپ کہیں چھوڑ آئیے۔ جناب سارا، ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، یہ اولاد ہو گئی۔ اب ایک فطرت ہے کہ میں کب سے دعا مانگ رہی ہوں اور میرے یہاں اولاد نہیں، اور یہ ان کے یہاں اولاد ہو گئی، جبکہ ان کی کنیز میں۔ اب یہ ہوا کہ صاحب ان کو چھوڑا جائے، کہاں چھوڑے؟ اب لے کے نکل گئے، بچہ ہے چھوٹا سا گود میں، اور جناب ہاجرہ ڈیزرٹ تھا۔ یہ جو ایریا مکے کا ہے جہاں خانہ کعبہ ہے نا اس وقت، یہ دور تک ڈیزرٹ، ریگستان، کوئی درخت نہیں اور کہیں پانی نہیں، یہ عالم تھا۔ بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ کے آئے، اور قرآن نے بھی کہا کہ پروردگار، اسے قرآن نے کہا غیر ذی زرع، ایک ایسا علاقہ کہ جہاں کوئی زراعت وغیرہ نہیں تھی، ڈیزرٹ تھا، ایسی جگہ لے کے چلے گئے جناب ہاجرہ کو، اور چھوٹا سا ایک بچہ ان کے ساتھ میں، جہاں کعبہ ہے، اور جو حج کرنے کے لیے گئے، اب تو وہ خیر وہ چاہے زمزم تو دکھائی نہیں دے گا کسی کو، وہ سب انہوں نے اسے ایسا کر دیا کہ وہاں سے وہ سب پانی پائپ بچھا دیے اور انڈر لینڈ ہو گیا۔ اب تلاش کر کیسے کریں گے آپ کہاں تھا؟ اب تو ہر جگہ آپ کو زمزم، جہاں ٹوٹی کھولی وہاں یہاں پہ زمزم پہنچ گیا آپ تک ہے، وہاں کے ایریے میں وہ سب پائپ لائن بچھا دی چاروں طرف۔ لیکن اس وقت جو تھا صفا اور مروہ، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ ہے نا، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، پہلا پارہ اور اس کی آیت نمبر 153۔ یہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں پہ تھا وہ صفا اور مروہ، جہاں ہے یہیں پہ چاہے زمزم تھا، انہی کے قریب میں، چونکہ ادھر سے ادھر دوڑتی تھی اور ادھر سے ادھر دوڑتی تھی، تو وہ درمیان میں بچہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہاں ڈیزرٹ میں چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے، رکے بھی نہیں، ایک عورت کو اکیلا ایک جنگل میں، صحرا میں، دور تک درخت نہ ہو، پانی نہ ہو، غذا نہ ہو، ایسے ڈیزرٹ میں چھوڑ کے کہا پروردگار تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو اس کا عبادت کرنے والا ہے۔ اچھا، اللہ کے اوپر یقین بھی تھا، جس کے عبادت جس کے حوالے کیا ہے وہ اس سے بہتر خیال رکھنے والا انسان بھی نہیں ہے۔ چلے گئے، کھانا ختم ہوا، پانی کی بات آئی، گرمی کا موسم، بچہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب ماں کی ایک ممتا ہے، اللہ نے جو ماں کو ایک ممتا دی ہے، محبت،
میم الف اور نون گننا، یہ 6 حرفی لفظ ہے ماں. یہ ہر حرف جو ہے ماں کا بڑا قیمتی ہے. میم الف اور نون. میم کا سے مراد ہے ممتا. کائنات کی جب ممتا سمٹتی ہے تو ماں کی ممتا بنتی ہے. یعنی محبتیں جب اپنا پیکر سمیٹتی ہیں، محبتیں جب ایک نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے تو ماں کی ممتا بنتی ہے یا نہیں؟ باپ ماشاءاللہ سے سب باپ بیٹھے ہوئے، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی محبت برابر نہیں ہے. جو محبت ماں کو ہے وہ باپ کو نہیں ہے. بھلا کوئی کہے کہ صاحب میں بہت چاہتا ہوں بچوں کو، ہاں بہت چاہتے ہو، لیکن ماں سے زیادہ نہیں. ماں سے زیادہ نہیں. باپ جو ہے اس کا ایک مقام ہے، باپ کا احترام لازم ہے اولاد پر، باپ کی بات کے لیے حکم ہے، لیکن جو قانون ماں کے لیے بنایا ہے وہ باپ کے لیے بھی نہیں. ایک بچہ اگر مستحبی نماز پڑھ رہا ہے، باپ نے آواز دی تو حکم یہ ہے کہ نماز پوری کرے اور باپ کی آواز پہ لبیک کہے. اس کے برعکس بچہ مستحبی نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے آواز دی تو شریعت کہتی ہے نماز توڑو، ماں کی آواز پہ لبیک کہو. یہ ماں کا مقام ہے، باپ کے لیے آرڈر نہیں، ماں کے لیے حکم ہے. وہ الگ چیز ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قضا نمازیں بڑی اولاد پہ واجب ہے، ماں کی واجب نہیں رکھی. یہاں باپ آگے چلا گیا، یعنی زندگی میں تو بیچاری ماں پریشان ہو، اور مرنے کے بعد میں باپ کے لیے کہہ دیا کہ باپ کی جو قضا نمازیں پروردگار نے کہ وہ بڑا بیٹا ادا کرے. لیکن ماں کے لیے بھی حکم ہے کہ ماں کے لیے بھی. وہ الگ چیز ہے کہ واجب کیا ہے مستحب، لیکن ماں نے تو جو زحمتیں برداشت کی ہے وہ باپ نے نہیں. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی کو چلانے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے. حیات کی نرسری میں اگنے والے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے. زندگی اگر کشتی ہے تو کھینے والی عورت ہے، اور کمپنی دینے والا برابر میں بیٹھا ہوا مرد ہے. زندگی اگر پائلٹ ہے، زندگی اگر ہوائی جہاز ہے تو پائلٹ عورت ہے، 2 پائلٹ مرد ہے. زندگی اگر ٹرین ہے تو چلانے والی عورت ہے، برابر میں مرد بیٹھا ہوا ہے. کوئی مرد کہے صاحب کماتا تو میں ہوں، اور کہہ رہے کہ عورت زندگی کی گاڑی کو چلاتی، تو بھائی اگر یہی مسئلہ ہے کہ کماتے آپ ہیں تو ایک وہ انسان جو گھوڑا تانگا لے کے گھر سے نکلا، یہاں گھوڑا تانگا کیا کہتے ہوں گے اسے مجھے نہیں پتا، کھڑکھڑا اور گھوڑا تانگا اور بہت سے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اب تو خیر گاڑیاں ہو گئی، پہلے وہ چلتے تھے گھوڑے تانگے ہیں، میرے بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں. وہ جو بیٹھا رہتا ہے گاڑی کون چلا رہا ہے؟ گھوڑا. مرد تو صرف بیٹھا ہی ہے. اگر یہ کہ صاحب گاڑی تو میں چلا رہا ہوں، عورت تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہاں گاڑی چلا رہی ہے زندگی کی؟ تو یہ گھوڑے تانگا جو چلانے والا ہے، گاڑی کو مرد نہیں کھینچ رہا ہے، گھوڑا کھینچ رہا ہے. تو بھائی اگر یہی مسئلہ ہے مرد کے ذہن میں، تو پھر آنے والے کو گھوڑے کو سلام کرنا چاہیے، گاڑی تو وہ چلا رہا ہے، یہ تو بیٹھا ہی ہے. لیکن اصل ہے بیٹھا وہ ہے، چلا بھی وہی رہا ہے. یہ نہیں کہ گھوڑا کھینچ رہا ہے گاڑی کو. تو یہ زندگی کی جو گاڑی ہے اسے چلانے والی ایک عورت ہے. اسی لیے کہا پیغمبر نے، خاص کر یہ ہمارے نوجوان سنیں، اس لیے کہ یہ جب شادی کی بات آتی ہے تو بیوٹی تلاش کرتے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ وہ چاہتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، رنگ بھی صاف ہو، روپ بھی صاف ہو، شکل بھی اچھی ہو، پڑھی ہو، اور وہ ماڈرن ہو، اور ایسی اور وہ ویسی ہو. پیغمبر نے کہا کہ شادی کے لیے لڑکی تلاش نہ کرو، بیوی مت تلاش کرو. تو پھر کب بچوں کی ماں تلاش کرو جو تمہارے بچوں کی صحیح گائیڈنس کر سکے. پیغمبر نے کیا میسج دیا کہ بیوی مت تلاش کرو، بیوٹی مت تلاش کرو، بلکہ بچوں کی ماں تلاش کرو. اس لیے کہ اسی کے زیر سایہ پورا معاشرہ تیار ہوتا، اور یہ تیار ہونے والے یہی قوم اور یہی قبیلے کے نام سے تعبیر کیے جائیں گے.
انہی کے ذریعے سے قبیلہ بنتا ہے، انہی کے ذریعے سے قوم بنتی ہے، انہی کے ذریعے سے معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ عورت اگر پڑھی لکھی ہے تو بچوں میں وہ چیز آئے گی، عورت اگر اخلاق مند ہے تو بچے اخلاق مند بنیں گے، عورت اگر عبادت گزار ہے تو بچے بھی عبادت گزار بنیں گے، عورت اگر اللہ والی ہے تو بچے بھی اللہ والے بنیں گے، عورت اگر بزرگوں کا احترام کرتی ہے تو بچے بھی بزرگوں کا احترام کریں گے۔ لیکن خدا نہ کرے کوئی عورت بد اخلاق ہو، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں بچے کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں تو آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کبھی واٹ از یور فادر ٹنگ؟ کسی نے سوال کیا؟ نہیں کیا نا۔ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ملک میں، تو ایک سوال کیا جاتا ہے واٹ از یور مدر ٹنگ؟ آپ کی مادری زبان کیا؟ کیوں پوچھ رہے؟ اس لیے کہ بچہ باپ والی زبان نہیں بولتا، ماں والی زبان بولتا ہے۔ وہ کسی بھی گھرانے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، تو سوال کیا جائے گا واٹ از یور مدر ٹنگ؟ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ پدری زبان نہیں، مادری زبان۔ تو اب سمجھے بچہ کہیں چلا جائے لیکن زبان ماں والی بولے گا، زبان جو ہے وہ ماں والی بولے گا۔ ایک انسان جس نے بڑی ترقی کی اور بہت سی زبانوں میں وہ ماہر ہو گیا، ایکسپرٹ ہو گیا۔ انگریزی بول رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انگریز ہے، اردو بولنے لگے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی مسلمان ہے، کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور یہ پاکستان کا رہنے والا ہے۔ فارسی بولے تو لگتا ہے جیسے یہ ایرانی نسل کا انسان، ایران سے تعلق رکھتا ہے، ایرانی۔ لوگ بڑے پریشان کہ صاحب اس کی مدر ٹنگ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کون سی ہے، اس لیے کہ اس سے جو بھی بات کرو، انگریزی میں بات کرتا ہے تو لگتا ہے یہ تو انگریز ہے، فارسی میں بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایرانی بول رہا ہے، عربی میں بات کرے تو ایسا لگے کہ جیسے کوئی عرب بول رہا ہے۔ اب لوگ پریشان کہ بھائی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ کیسے لگایا جائے اس کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ ایک ایسا انسان جو ہر زبان ایسے ہی بول رہا ہے کہ جو زبان بولنے والے بولتے ہیں۔ اب بڑے پریشان لوگ۔ ایک عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا بھائی میں بتاتا ہوں طریقہ، ابھی پتہ چل جائے گا اس کی مدر ٹنگ کیا ہے، مادری زبان کیا ہے۔ کہا کیسے پتہ چلے گا؟ رات ہونے دو۔ کہا ٹھیک ہے، رات ہو گئی۔ کہا جب یہ صبح میں سویا ہو بستر پہ اور گہری نیند میں ہو، ایک بالٹی میں پانی بھر کے اس کے اوپر ڈالو، ہے بالٹی میں پانی بھر کے، سردی کے عالم میں اگر کسی میں ٹھنڈا پانی بالٹی میں بھر کے ڈال دیا جائے تو اب وہ خاموشی سے نہیں اٹھے گا، گالیاں دیتے ہوئے اٹھے گا، ہے؟ اب اسے اتنی سوچنے کی مہلت نہیں ہوگی کہ کون سی زبان میں گالی دوں، ہے؟ کہ بھئی ایسا کرو ابھی پتہ چل جائے گا مدر ٹنگ کیا ہے۔ سویا ہوا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، بالٹی ٹھنڈے پانی کی بھری ہوئی، چادر کو ایک انسان نے کھینچا اور پانی دوسرے نے ڈالا، اب جو ڈالا تو وہ گالیاں دیتے ہوئے اٹھا، اب وہ ہندی میں بول رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ اس کی مدر ٹنگ جو ہے وہ ہندی ہے۔ اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں کہ اب کون سی زبان، کون سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کون سی زبان بولوں، اب وہ مادری زبان بول کے بولتا ہوا اٹھا۔ تو بھائی مادری زبان جو ہے وہ آدمی چھپا نہیں سکتا۔ اگر یہ سوچے کہ میں بلا دوں لوگوں کو کہ صاحب پہچان ہی نہ سکے کہ میری مادری زبان کیا، نہیں، یہ تو فطرت ہے، بولنے پہ مجبور کرتی ہے، اپنی مادری زبان ضرور بولے گا۔ تو جناب سارہ کو، جناب ہاجرہ کو اللہ کا رسول وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو سب سے پہلا قبیلہ جو ہے، میں نے شارٹ کیا ساری تاریخ کو اس لیے کہ تاریخ پہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے اور ٹائم بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بعد میں بات آ جاتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچوں کی بزم سجی ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ بچے یہیں سے لے جا کے بڑوں تک پہنچائیں گے، یہی کل بڑے ہوں گے اور انہی کے ذریعے قوم پہچانی جائے گی۔ یہی جو ہے شیعہ کہلائیں گے، یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ شیعہ قوم ہے، یہ شیعہ فرقے کے لوگ، یہ بچے نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم ہے۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ کوئی ایک بچے کو اگر ماں نے مس گائیڈ کیا، ایک کو نہیں مس گائیڈ کیا بلکہ معاشرے کو مس گائیڈ کیا۔ من قتل بغیر نفس فقتل الناس جميعا،
اگر کسی کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے خطا کے تو اس نے ایک انسان کا مرڈر نہیں کیا، انسانیت کا خون کیا۔ من احیا الناس فقد احیا الناس جميعا، ایک انسان کو اگر زندگی دے دی تو ایک انسان کو زندگی نہیں دی ہے، انسانیت کو زندگی دی ہے۔ یہ ایک بچے کو چھوڑ کے چلے گئے ماں کے ساتھ، اب وہ ماں بڑی پریشان، صفا اور مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں 7 چکر کاٹے انہوں نے، وہاں سے دوڑی، پانی دکھائی دیا کہ ادھر پانی ہے، بچہ رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، ماں کی ممتا یہاں پہ ہے، دوڑتی ہوئی ادھر گئی رانی طرف، وہاں دیکھا کہ کچھ نہیں، پھر دکھائی دیا لگتا ہے ادھر پانی ہے، پھر ادھر دوڑی۔ اسی طریقے سے جب صحیح کہتے ہیں نا، اسے صفا اور مروہ کے درمیان میں جو صحیح کر رہی تھی کی جاتی ہے، آج تو یہ حاجیوں پر لازم اور واجب قرار دے دیا اللہ نے، حالانکہ ایک بیوی نے ایک معصوم کی محبت میں عمل کیا تھا، اللہ نے کہا یہ شاعر اللہ ہے، یہ جو عمل کر رہی تھی یہ معصومہ نہیں تھی، جناب حاجرہ معصومہ تھی نہیں تھی نا، ایک معصوم سے نسبت تھی، اس کی ماں تھی، یہ تھا نا، کس کی محبت میں یہ عمل کر رہی تھی؟ ایک معصوم کی، اللہ نے کہا یہ شاعر اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم کی محبت میں کوئی عمل کیا جائے تو وہ شاعر اللہ ہے، تو اگر ہاجرہ کا عمل اسماعیل کے لیے شاعر اللہ ہو سکتا ہے تو زینب کی بنیاد رکھی ہوئی عزاداری کی جو حسین کی محبت میں رکھی ہے تو یہ شاعر اللہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہ ایک معصوم کی محبت میں، اس کی بنیاد رکھنے والی شہزادی زینب ہے، شام کے قید خانے میں زندگی گزارنے والی، جب آزادی کا پروانہ ملا اور یزید نے کہا تم آزاد ہو چاہے وطن چلے جاؤ یا یہاں رہ جاؤ، تو شہزادی زینب کے پاس مولا سجاد آئے اور آنے کے بعد نے کہا پھوپھی اماں یہ یزید کہتا ہے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہو چاہے تم مدینے چلی جاؤ، تو ایک جملہ کہا بیٹا میں نے ابھی اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، میں نے ابھی تمہیں تمہاری یتیمی کا فرصہ نہیں دیا ہے، اس ظالم سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کرا دے جس میں ہم اپنے بھائی کی صفِ عزا بچھائے اور اپنے بھائی کا ماتم کر سکے اور حسین کا فرصہ تمہیں دے سکے۔ سجاد نے واپس پلٹ کے کہا یزید میری پھوپھی کہتی ہے ایک مکان ہمارے لیے خالی کرا دیا جائے جس میں ہم اپنے غریب بابا کا ماتم کر سکے، فرصہ دے سکے۔ یہ پہلی صفِ عزا ہے جو شہزادی زینب نے یزید کے گھر میں بچھائی، صفِ عزا بچھ گئی اور شہزادی زینب نے سجاد کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کافی وقت کے بعد اتنا موقع ملا کہ سجاد سے لپٹ گئی، بیٹا میرے لال تیرے بابا کی شہادت کے بعد ابھی تک میں تجھے فرصہ نہیں دے سکی، اتنی مہلت نہیں مل پائی، اس لیے کہ اسے مہلت کیسے ملتی جس کے ہاتھ پسے گردن رسی سے باندھ دیے گئے، جسے اونٹ کی ننگی پشت پہ بٹھایا گیا، کیسے مہلت ملتی کہ اگر کوئی رونا چاہتا تھا تو تازیان شبر کے اس کی پشت پہ رکھتے، فرصہ نہیں دے سکی۔ بیٹا لال میرے بیٹا تجھے تیرے بابا حسین کا فرصہ زینب دے گئی، اور جب زینب فرصہ دے چکی تو میرا سجدوں کو زندگی دینے والا امام کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہا پھوپھی اماں آپ کو بھی آپ کے بھائی حسین کا کسی نے فرصہ نہیں دیا ابھی تک، میں آپ کو آپ کے بھیا حسین کا فرصہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد لٹا ہوا سامان آیا، عزیزو چادریں ملی، کافی عرصے کے بعد چھنی ہوئی چادریں آئی، جیسے ہی ایک چادر آئی لکھا ہوا تھا رقیہ، جلدی سے شہزادی رقیہ نے لے لی، دوسری چادر آئی لکھا ہوا تھا ام کلثوم، علی کی بیٹی اٹھی جلدی سے اپنی چادر لی، لپٹ گئی چادر سے، ایک ایک چادر آتی رہی، بیویاں لیتی رہی، ایک ننھی سی چادر آئی، ایک مرتبہ جیسے ہی وہ چادر آئی زینب تڑپ گئی، رباب رونے لگی، ایک ننھی سی 4 سال کی بچی کی چادر شہزادی زینب نے لیا، آواز دی سکینہ تیری لٹی ہوئی چادر مل گئی بیٹی، اے سکینہ
تیری چادر مل گئی. چادریں آئی عزادارو، بیویوں نے لے لیا. اس کے بعد لٹا ہوا سامان آنے لگا. جیسے ہی لٹا ہوا سامان آیا تو حسین کا جلا ہوا امامہ آیا. میرے غریب امام مولا سجاد نے بڑھ کے لیا، آنکھوں سے لگایا، روتے رہے. جلی ہوئی مسند آئی جس پہ سجاد بیٹھے ہوئے تھے. مولا سجاد نے لیا، سامان آتا رہا، بیویاں لیتی رہی. اس کے بعد گوشوارے آئے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. عزادارو، کوئی سکینہ سے تو پوچھے کہ جب گوشوارے کانوں سے چھینے گئے تو سکینہ کا عالم کیا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ اتنی بے دردی سے شمر نے اس بچی کے کانوں سے گوشوارے اتارے تھے کہ گوشواروں کی لبیں زخمی ہو گئی، خون ٹپکنے لگا. اور سکینہ نے ترائی کا رخ کر کے آواز دی تھی، اے چچا عباس، اے چچا عباس، جو عید کے دن گوشوارے آپ نے پہنائے تھے شمر نے اتنی بے دردی سے اتارے، میرے کانوں کی لبیں زخمی ہو گئی. چچا ہاں عزادارو، یہی حق ہے گریا کا. روئے ایسے. فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ جب میرے بچے میں رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. اس لیے کہ میرے حسین پہ رونے نہیں دیا گیا. نہ بیٹا رو سکا، نہ بیٹی رو سکی، نہ بہنیں ماتم کر سکی. ہاں عزادارو، اب اس کے بعد جب یہ لٹا ہوا سامان مل گیا اور ایک تاریخی قید خانہ شام میں، عزادارو قید سے تو رہا سب ہو گئے تھے نا، لیکن سکینہ پھر بھی قید رہ گئی. آج بھی سکینہ کی سسکیوں کی آواز شام کے اس زندان سے، اس قید خانے سے جہاں اس کی ایک ننھی سی لہد بنی ہوئی ہے، آج بھی سسکیوں کی آواز آتی ہے. سب تو آزاد ہو گئے تھے لیکن سکینہ آج تک قید ہے. سکینہ آزاد نہیں ہو سکی، سکینہ آج تک وہی قید ہے. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک دکھیاری ماں رباب ہاتھ میں گوشوارے لیے ہوئے، ایک نتنی سی چادر لیے ہوئے سکینہ کی لہد پہ آئی. آواز دی سکینہ. ارے شام میں پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی، اے بوبی اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ اے سکینہ ہم واپس جا رہے ہیں. اے سکینہ، ارے تیری چادر مل گئی. جیسے ہی لہد پہ رکھا آواز آئی، اے اماں رباب. ارے سکینہ چادر کی احتیاج نہیں رکھتی، میری دادی اپنی آغوش میں لیے ہوئے. نور اللہ و انا الیہ راجعون. Say